رحیم سورہ نحل 16 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 116 116 نمبر آیت مبارکہ۔ آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 116، اس میں ارشاد فرمایا یہ حلال اور حرام کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کی جو ریسٹرکشن ہے، یہ ایسی نہیں کہ بس زبانیں ٹیڑھی کیں اور کہہ دیا جی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور کہہ دیا کہ اللہ نے ایسا کہا ہے۔ یہ تو افترا ہو گیا نا، کوئی چیز خود سے گھڑ کے اللہ کے ساتھ منسوب کر دی، تو کہا یہ جو افترا ہے یہ کرنے والے لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقولوا فی الامر ہے قول سے، اور نہ تم کہو لما تصف السنتکم الکذبہ، لما اس کو جو تصفو وصف سے ہے، وصف نہیں ہوتا بیان کرنا، اوصاف وہی ہے روٹ ورڈ، بیان کرنا، تصفو بیان کرتی ہے، السنہ لسان کی جمع ہے، تو کم آ گیا تمہاری زبانیں، کیا بیان کرتی ہیں؟ الکذبہ، جھوٹ۔ اور آگے بتا دیا کیا جھوٹ ہے، کیا خود ہی کہہ دیا ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، لتفتروا افترا سے یہ ہے تاکہ تم باندھو علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ۔ ان الذین، ان بے شک الذین، الذی کی جمع ہیں جو لوگ یفترون گھڑتے ہیں، خود سے بناتے ہیں، باندھتے ہیں،
اللہ اللہ کے ساتھ الکذب جھوٹ لا یفلحون کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہاں ولا تقولوا، کافروں کی طرح اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہنا کہ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ فلاں چیز حلال ہے جی اور فلاں چیز حرام ہے۔ ایسا کرنا اللہ پر جھوٹی تہمت لگانا ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں نا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیے یہ آیت میں یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو وہ بتوں کے نام مشرکین نا وقف کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان پر سواری کرنا حرام، ان کا گوشت کھانا حرام ہمارے لیے، اگر اونٹنی ہے تو اس کا دودھ پینا حرام، ہر چیز حرام کر لیتے تھے اور نام رکھ دیتے تھے کہ جی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، نام ہی ہے نا۔ یہ زیادہ تر وہ اونٹ اور اونٹنی ہوتے تھے، حام جیسے مذکر ہے تو وہ اونٹ ہو گیا، کیونکہ یہ عرب حجاز کا ایک خاص جانور تھا، صحرائی جہاز کہا جاتا ہے نا، اونٹ تو بہت عرب میں، تو یہ جو ہے نا اس سے وہ ہے۔ یہ دیکھیں موضوع جو ہے نا، یہ موضوع جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا 5103، ابھی دیکھتے ہیں اگر ہے نا، اور 6 کی آیت 139 سے لے کر 141 تک کی، 5ویں جو ہے یہ مائدہ ہے، اس کی آیت 103، اور 6ٹھی جو ہے سورہ انعام ہے، انعام ہے، سورہ انعام۔ اچھا، مائدہ کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو، آیت 103 ہے، ہاں اس میں یہی یہ جانوروں کے ان کے نام بھی ہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہیں یہ بحیرہ اور صائبہ وغیرہ یہ نہیں بنائے، ہاں ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، بلکہ کہا ولیکن الذین کفروا، بلکہ یہ کافر مشرک لوگ جو ہیں یہ یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور وہ اکثریت ان میں سے کوئی عقل سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، ایک تو یہ شرک ہے، دوسرا یہ بے زبان پر ظلم بھی تھا، وہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ان کے کان کاٹ دیتے تھے، تاکہ اگر جا رہا ہو تو یہ پتہ ہو کہ یہ بتوں کے نام وقف ہے، تو جاندار کا کان کاٹنا تو ایسے ہی بڑا ظلم ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، کان کاٹ دیتے تھے انہیں، پتہ چلے نا یہ عام اونٹوں سے وہ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قربانی پہ کانوں پہ نشان لگایا ہاں یہ ہوتا ہے، ویسے نہیں، حت الوسا جو ہے وہ بڑا اطمینان کر کے قربانی کا جانور لینا چاہیے، نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیا ہے، لیکن وہ لینے والے کی خود اپنا اگر بالکل نیت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسی رکاوٹ ہوگی نہیں نا، کیونکہ انسان تو خود کوشش کرتا ہے یار، اتنی مہنگی چیز خریدنا حت الوسا کرتا ہے، ایسی تھوڑی کہ جاتے جی جو دن کو خریدنا چاہیے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، رات کو ویسے نہیں پتہ چلتا، ہر دن کو خریدنے چاہیے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑا فیکٹر ہے، رات کو خواب وہ لائٹیں بھی جل رہی ہوں نہیں اتنا وہ ہوتا ہے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے، ہاں یہ بھی ہے، ہاں ہاں۔ اچھا، اور جو دوسرا لکھا ہوا ہے یہ بھی وہی ٹاپک ہے، اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں، 139 سے 141 یہی ہے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں ما فی بطون ھذہ، یہ جانوروں کے پیٹوں میں جو ہے نا انعام، ان جانوروں کے، وہ خالصۃ لذکورنا،
ہے، ہاں مذکر مردوں کے لیے ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں عورتوں کے لیے حرام ہے یہ کہاں ہے یار، یہ خود ہی بنا لیا، وہ محرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اچھا یہیں تک نہیں، آگے وہ کہتے ہیں اگر مرا ہوا پیدا ہو گیا نا مردار تو پھر رل مل کے کھا لیں گے۔ نہیں یار یہ بھی خوب ہے، نہیں یہ ہے وہی یکم میتتن، اگر وہ بچہ میتتن مردار ہے تو فہم فی شرکا، تو پھر ہاں سارے شریک ہو جائیں گے اس میں۔ اللہ اکبر، سیجزیہم وصفہم، ہاں اللہ کہہ رہے ہیں سیجزیہم، بڑا جلد ان قریب اللہ سزا دے گا، بدلہ دے گا ان کے ان کہنے کا، انہ حکیم علیم، بے شک اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ اکبر، ہاں یہ 141 تک وہاں انعام میں یہی موضوع ہیں۔ اگلی آیت میں کہا قد خسر الذین، ہاں گھاٹے میں ہیں لوگ، خسارہ، قتلوا اولادہم سفہم، جنہوں نے اولاد کو قتل کیا سفہم بے وقوفی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا، دیکھیں وہاں بھی حرام کا ہے، حرام قرار دے دیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے رزق دیا ہے خود ہی حرام، اور کہا افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ کر دیا، یعنی خود سے حرام قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا جی یہ اللہ نے ایسا کہا ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ کوئی سند کوئی دلیل نہیں، تو کہا قد ضلوا، گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، ہاں نہیں یہ ہدایت پائیں گے۔ اللہ اکبر، تو یہ ایک اہم موضوع ہے یہ، اور مختلف آیات میں ہے ان کا نام، سر جو جانور مر جاتا ہے، جی ہاں جی ان کی کھال کاٹ لیتے ہیں لوگ، ہاں وہ اس کے متعلق کیا ہو سکتا ہے ایکسپلینیشن، یعنی اس کے مرنے کے بعد ہی؟ ہاں یہ بڑے کھائی تو نہیں جاتی نا، کھانے والی چیز، خنزیر کا بھی لحم خنزیر کہا گیا، اس کی کھال کو نہیں کہا گیا۔ خنزیر کے بارے میں لحم خنزیر کہا گیا، اس کا گوشت نہ کھا، ہاں باقی چیز استعمال کر سکتے ہیں کھال والی جوتوں کے لیے، کیا وہ کھا تھوڑی ہے؟ اچھا جی ہاں، تو لیکن سر لحم خنزیر کہا گیا نا، ورنہ تو ہمیں ویسے یہ کہا تھا کہ وہ الگ بات ہے، ٹیکنیکل بہت سارے پروڈکٹ اس کی فیٹ سے بنتے ہیں، بہت سارے جو بہت ہے، کھانے کی بات ہے۔ نہیں وہ نان ایڈیبل ہے نا، جو چیز بناتے ہیں مثلا جوتیوں کے تلوں پہ لگا دی، کسی چیز پہ لگا دی، وہ کھا تو کی بات جو کر رہے ہیں گراہ میں ہے، ادروائز وہ آپ کرنی چاہیں گے نہیں، کبھی نہیں کریں گے، نام نہیں سننا چاہتے، جیسے ہندو کے نام میں گراہت ہے نا، ہاں جو ٹیلو وغیرہ آتی ہے باہر سے منگواتے ہیں صابنوں کے لیے، اور ہاں اس میں تو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ سور ہے یا کیا چیز ہے۔ ہاں یہ ہے بات، بہت ہے وہ تو، کریموں میں سالنس میں بہت ساری چیزیں ہاں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، چربی زیادہ ہوتی ہے نا، بالکل، یہ گراہت ہے بہت زیادہ۔ شراب پی لیں گے آرام سے، سور بھی کھائیں گے، مسلم پیڑا ایسے ہول، خاص کر جو پاکستان انڈو پاک کے مسلم ہیں جو مرضی کرنے سور نہیں کریں، پتہ چل جائے سور کھا لیا تو الٹی کر دیں گے، لیکن باقی سارے برے کام کر دیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو مسلمان جو کھاتے جی وہ باہر کے انڈو پاک کے کم ہیں۔ نہیں، وہ جو ایک سلمان رشدی تھا سر وہ تو وہ مسلم تو نہیں ہے اوپن ہی کہتا تھا کہ اٹ از اوکے آپ کھانا۔ یہ وہ بڑے ریئر سے ایسے ہیں کیسز ہوں گے، لیکن ریچل ایکس ہے نا جو بولتے ہیں۔ ہاں وہ تو ویسے تو قائد اعظم بھی ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بات ہے، ہاں جی، یہ بات ہے، نہیں وہ زمانے میں اپنی زمانے میں جب انگلینڈ وغیرہ میں تھے، کون قائد اعظم صاحب محمد علی جناح، شراب بھی پیتے تھے اور سب کچھ کھاتے تھے۔ سر یہ بندوں کا کریکٹر ظاہر ہے، کوئی رسول نبی تو تھے نہیں، ہاں ایک بالی ووڈ تو ان کا ایک 1904 میں مسلمان نے جب بالکل ٹھیک ہے، بعد میں ان کا کریکٹر دیکھنے والا ہے، جب وہ لیڈر بن گئے جی ہاں، پاکستان بننے کے بعد تو انہوں نے اپنا ڈریس بھی چینج کر ڈریس بھی چینج کر لی، ٹرانسفارمیشن آ گئی نا۔ فاروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤز باللہ قتل کرنے آئے تھے، بعد میں کیا بن گئے؟ پہلے کہا محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے فلاں تو سن میں یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا فلاں سن میں 40 سال کا تھا، اب میں 60 سال کا ہوں، ہاں بات ختم ہو گئی۔ جب 1904 میں جب انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی ڈھاکہ میں، اس کے بعد
مسلم لیگ